بیوہ جیسے کوئی عورت ہے، اس کے نکاح کو عیب سمجھنے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کی سزا بھی بہت خطرناک ہے۔ ہند سماج میں ہند الولیوں کی اولاد جو آج شیطان ابلیس کے بھڑکانے میں الگ اپنے آپ کو سمجھ کر بیٹھی ہے، اسلام سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ پھر کر بیٹھی ہے، اور اپنے آپ کو ہندوؤں کی صحبت کی وجہ سے جہاں اور بہت سی رسمیں اسلامی طور کی ان کے دلوں کے اندر اور ان کے پرخوں کے اندر پائی جاتی ہے، اسلام کی کیفیت مسلمانوں کی طرح ہی ہے اور مسلمانوں کے گلے کا ہار بن گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اسلامی ہوتے ہوئے یہ کیسی رسموں کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ شیطان کا وسوسہ، اور اس طرح ایک رسم بھی ہندوستان کے بعض مسلمانوں میں آ گئی کہ بیوہ عورتوں کے نکاح کو عیب سمجھتے ہیں، اور وہ عیب نہیں ہے، بلکہ اسلامی طریقے پر بیوہ عورتوں کو بھی حق دیا گیا ہے اور وہ بھی اپنی زندگی کو بسر کر سکتی ہیں۔ اسلام ایمان کے تحت سچا ہونا چاہیے۔ ایمان اور عقل کی بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے نکاح کو خوشی سے کرتے ہیں، اسی طرح بیوہ کا نکاح خوشی سے کر دیا جانا چاہیے، اور ہمیشہ بیواؤں کو بھی خوش رہنے کا ادھیکار اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نبھانا چاہیے۔ یہ عیب نہیں ہوتا، اسے عیب سمجھنا بے ایمانی کی نشانی ہے، جس کی سزا دوزخ ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جتنی بیویاں تھیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ کنواری تھیں، باقی سب بیوہ تھیں۔ سب کے ایک ایک دو دو نکاح پہلے ہو چکے تھے۔ اللہ کی پناہ، کیا تمہاری عزت اس سے بھی بڑھ گئی؟ سب جانتے ہیں کہ بیوہ کے بٹھانے میں بعض جگہ ایسی خرابی ہوتی ہے کہ عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ حکمت کی ایک بڑی خوبی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک بڑی نیک وقت بڑھیا تھی۔ بڑھیا نے اپنے مرنے کے وقت عورتوں کو جمع کیا اور نصیحت کی کہ بہنیوں اور بیٹیوں، خبردار ہو جاؤ کہ جب کوئی بیوی بیوہ ہو جاوے تو اس کا نکاح ضرور کر دیا کرے، اور بیوہ کی بھی چاہت امڑ سکتی ہے، اس لیے اس کا نکاح کرنا درست ہے۔ وہ ظاہر کی اور سرما سرمی کو چھوڑ کر اللہ و رسول کے حکم سمجھ کر نکاح کر لیا کرے۔ اسی میں بہتری ہے کہ عزت
برقرار رہے گی اور سر پر پلو ہوں گے، اور میں نے اس دنیا کے سمندر میں بیوہ ہو کر 80 برس ایسی مصیبت حال میں گزارے ہیں کہ میرا ہی دل جانتا ہے، اور اللہ ہی نے مجھے بچایا، ورنہ خبر نہیں کہ کہاں کہاں منہ کالا کرتی۔ میں امید کرتی ہوں کہ سعادت مند بیویوں اور سعادت مند میری ان سچی اور خیر خواہی کی نصیحت پر پورا عمل کریں گے۔ لو اب میں دنیا میں سے رخصت ہوتی ہوں، اور اس بات کو کہہ کر اور اللہ پر اعتبار یعنی اس مالک ایشور پر اعتبار کرنے کے لیے کہا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ محمد جاوید خان۔ تینوں بیان محمد جاوید خان کے نام سے ہی۔